من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کو اسلامک تعلیم یا اسلامک ایجوکیشن یا اسلامک انفارمیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج ہم ذکر کریں گے 27ویں رجب کی فضیلت، یعنی اسلام میں 27ویں رجب کی اتنی اہمیت کیوں ہے، آخر 27ویں رجب میں آخر ہوا کیا تھا، آخر 27ویں رجب کو اتنی اہتمام کیوں دی جاتی ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے 27 رجب کی فضیلت، اور آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم کس موضوع پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گی کہ آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے آج ہم بیان کریں گے 27ویں رجب کی فضیلت۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا ہی تھا کہ رجب کی فضیلت، یعنی رجب کی فضیلت کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم بیان کریں گے 27ویں رجب کی فضیلت، یعنی 27ویں رجب ہم تمام اسلامک کے لیے کیوں اتنا اہتمام ہے، یعنی کیوں اتنا امپورٹنس ہے۔ تو آئیے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ رجب جو ہے اسلامک مہینے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اسلامک مہینے کا نام ہے۔ اور رجب یہ جنتی ایک نہر ہے۔ کیا ہے؟ جنتی ایک نہر ہے، یعنی جنتی ایک دریا ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید اور جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور یہ جو رجب جو ہے یہ جنتی ایک نہر ہے، یعنی جنتی ایک دریا ہے۔ اور یہ رجب جو ہے کس کو پلائی جائے گی؟ جو 27ویں رجب کا جو روزہ رکھے گا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی جو 27ویں رجب کے جو روزے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں، کل محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رجب کا پانی پلائے گا۔ یعنی رجب جو ہے، رجب کا مطلب ہوتا ہے یعنی جنت میں جو نہر ہے، جنت میں جو دریا ہے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو 27ویں رجب کے جو روزے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 27ویں رجب کے روزے رکھنے کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جو ہے رجب کا پانی پلائے گا۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے، یعنی جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 60 مہینے کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا 27ویں رجب کے روزے رکھنے کی کیا کیا فضیلت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے، یعنی جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 60 مہینے، اللہ اکبر، 60 months، یعنی 60 مہینے کے روزے، 60 مہینے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ 27ویں رجب کی اتنی فضیلت ہے، یعنی رجب کے مہینے کی تو فضیلت ہے ہی ہے، لیکن 27ویں رجب کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ درجے میں اوپر ہے، وہ زیادہ درجے میں بلند ہے۔ اسی طریقے سے 27ویں رجب کا جو روزہ ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 27ویں رجب کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے 70 سال کے، یعنی 70 مہینے کے، یعنی 60 month کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کے دن، یعنی 27ویں رجب جو ہے جو روزہ رکھے، اس کے بعد افطار کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام جائز خواہش کو پورا عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عشاء
27ویں رجب کے دن یعنی عشاء سے نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے کا یعنی 27ویں رجب کے دن عشاء سے لے کے فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح گنے، یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے یعنی 27ویں رجب کے روزے رکھنے کے صدقے تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور 27ویں رجب کا جو دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اسی طرح مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کپڑے میں نہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، نہ وہ سفر کے تھکے ہیں، نہ اس میں کوئی زردی نظر آتی ہے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کے دو جانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ آخر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھیجنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے شب معراج یعنی معراج کا جو دن ہے، یعنی 27ویں رجب کا جو دن ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے لامقام پہ جا کر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں سے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں سے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے آپ ہی جائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جب وہ معراج سے واپس آتے ہیں تو ایک روم میں بند ہو جاتے ہیں، یعنی ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، اور رو رو کر آنکھیں لال ہو چکی ہے، رو رو کر آنکھیں سوج چکی ہے۔ جب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کے پاس پہنچتی ہے اور دروازے کو دستک دیتی ہے اور کہتی ہے، اے بابا جان، آخر کیا معاملہ ہے کہ میں نے آج تک آپ کو اتنا پریشان نہ دیکھا؟ آخر معاملہ کیا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ آج تک میں نے آپ کو اتنا پریشان اور اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب بھی آپ معراج سے واپس آئے ہیں، آپ ایک کمرے میں بند ہو چکے ہیں اور سجدے میں جا کر اس طریقے سے رو رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی اپنے بابا جان سے پوچھ رہی ہے کہ اے آقا، اے میرے بابا جان، ذرا بتائے تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ آخر آپ اتنا حیران و پریشان کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ اتنا حیران و پریشان ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ الزہرا، اے جنت کی سردار، ذرا سن تو صحیح، میں معراج پہ گیا تھا۔ جب میں معراج پہ گیا تھا اور جب میں نے جنت کا چکر لگایا، جب جنت کا چکر لگاتے ہی میں جہنم کی طرف جا ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری قوم کی عورتیں اس طریقے سے جہنم میں مبتلا ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں اس طریقے سے مبتلا ہے؟ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، اے ابا جان، ذرا بتائے تو صحیح وہ کون سی عورتیں ہیں جس کو آپ نے جہنم میں دیکھا اور آپ اس طریقے سے حیران و پریشان ہو گئے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو بال کے بل الٹا لٹکی ہوئی تھی، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو بہت ہی
بال کے بل الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور اس کا سر ہنڈی کی طرح ابل رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہے آخر یہ عورتیں کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو اپنے گھر سے ننگے سر مارکیٹ کی طرف جاتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر کو تشریف نہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا پھر بھی جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج گئے تھے پھر بھی وہ اپنی امتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ ڈائریکٹ معراج سے بھی آ کر جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ اپنے امتی کے لیے دعا کر رہے تھے کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ اللہ میری امتوں کو بخش دے۔ لیکن ایک ہم اور آپ ہے جو آج ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، جو ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کا شرف نہیں مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے 27ویں رجب کا جو دن ہے ہمیں خوب کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے درود و سلام پڑھنا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے درود و سلام کو پہنچ جائے اور ہماری تمام گناہ بخش دی جائے اور ہم تمام گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طریقے سے 27ویں رجب کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 27ویں رجب کے صدقہ طفیل ہم تمام مومن مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے، تمام مومن مسلمانوں کو قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے، ہم تمام کو جہنم کی گرمیوں سے محفوظ رکھے اور 27ویں رجب کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا دے اور تمام مومنہ عورتوں کو پردے میں رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی 27ویں رجب کی فضیلت۔ اف آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلامک تعلیم چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں تو انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اسلامک ویڈیو کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے اسلامک ویڈیو کو پھیلائیں، اسلامک ویڈیو کو سپورٹ کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامک معلومات ہماری ماں بہن تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔